Sir, thank you, sir. Sir, sir, میں آنریبل سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ نے بات کی ہے اور آئی ایم ایف کا ایشو اٹھایا ہے. سر میں تھوڑا سی بات کروں گا اس پرسپیکٹو میں کہ یہ لیٹر کیوں لکھا گیا اور اس کا کانسیپٹ کیا تھا. سر ایسا تھا کہ 2023 کے جون میں آئی ایم ایف نے عمران خان سے ملنے کا کہا. ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہا کہ ہم یہ جو بیل آؤٹ پیکج دے رہے ہیں وہ ہم صرف تب دیں گے جب ہمیں عمران خان گارنٹی دے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ جب یہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کی گورنمنٹ ہمیں گارنٹی دے گی. انہوں نے عمران خان کا کہا اور انہوں نے جون جولائی میں ان سے ملاقات کی زمان پاک میں. جب انہوں نے زمان پاک میں ملاقات کی تو عمران خان نے ان سے پوچھا یہ پیکج ہے کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ نہیں دیں گے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. سر اگر عمران خان اس ملک کے ساتھ سنسیر نہ ہوتا اور وہ ان لوگوں میں سے ہوتا جو باقی لوگ جو ملک سے بھاگ جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتا کہ یار میں تو آپ سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, میں تو اپنی گارنٹی نہیں دے رہا ہوں, میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. ہم سب یہ کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ دے دو لیکن ہے کیا. آئی ایم ایف نے کہا یہ 3 ٹرانچز میں ہم ان کے ریلیز کریں گے. ٹرانچ نمبر 1 پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کو ہم پیسے دیں گے. ٹرانچ نمبر 2 جو ہم دیں گے وہ ہم کیئر ٹیکر یا ٹیک کیئر گورنمنٹ کو دیں گے, اور ٹرانچ نمبر 3 جو نیکسٹ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اس کو دیں گے. اچھا سر یہ یاد رکھیں تو عمران خان نے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز ہوں گے. انہوں نے کہا ہمیں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ نومبر میں الیکشنز ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی مینڈیٹ کے ساتھ ان کو ہم دیں گے. تو عمران خان نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان سے کہا تھا کہ آر یو شیور کہ وہ بھی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لیکن اینی وے نومبر میں ان لوگوں نے پھر ملاقات کرنے کی کوشش کی, لیکن اس وقت عمران خان ان لوگوں نے اس کو قیدی نمبر 804 بنا دیا تھا اور اس سے obviously ملاقات تو ہو نہیں سکتی تھی. تو پھر ہمارے گوہر صاحب سے ملاقات ہوئی, اور یہ یاد رکھیے کہ نومبر میں ملاقات ہوئی اور گوہر صاحب نے کہا کہ یہ تو ابھی تو وہ نہیں ہے, جو ٹرانچ دینی چاہیے تھی دسمبر میں وہ نہیں ریلیز ہوئی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور تب کہیں جا کے جنوری میں ہوئی. ہم نے صرف ان کو یہ یاد دلانا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس گورنمنٹ کو دیں گے جس کے پاس مینڈیٹ ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ مینڈیٹ چوری کرنے والی گورنمنٹ ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سینیٹر سعدیہ عباسی صاحب کے بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مصطفیٰ نواز کھوکر جو کہ ہمارے اس کے ممبر تھے وہ کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نثار چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں یہ چوری کے مینڈیٹ سے ہار بہتر ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کل اس جگہ پہ جو جناب اعلیٰ جی اس کے بعد میں دیتا ہوں آپ کو. جناب اعلیٰ چیئرمین صاحب اس کے بعد مجھے دیجیے گا. جی دنیش کمار صاحب جی پلیز. جی ایک ممبر پہلے بات کر گیا. دنیش کمار صاحب جی پلیز. جی سر میں ایوان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, آپ کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں. گزشتہ 3 دن سے گوادر شہر عملی طور پر سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے. اس بارشوں کی وجہ سے وہاں پر اتنی بارش ہوئی ہے کہ ریکارڈ ساز بارش ہوئی ہے اور وہاں کے لوگوں کو سخت تکالیف کا سامنا ہے. مگر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں کہ جی فلاں آج حلف اٹھا رہا ہے, فلاں گورنمنٹ جی ہاؤس میں اس پہ بات ہو چکی ہے دنیش صاحب سے پہلے. سر ہو چکی ہے. میں اپنا میں نے این ڈی اے میں اور پی ڈی ایم اے کو کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ انتظامات ٹھیک کرے. ساتھ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, اسی کوسٹل ہائی وے پر ہمارا سب سے قدیم مندر ہے جسے ہنگلاج ماتا کہا جاتا ہے. وہاں پر بھی جو آنے جانے کے راستے بند ہو گئے. سر اس ہنگلاج ماتا مندر کی میں اس کا چھوٹا سا خادم ہوں, مگر میں آپ کو بتاؤں اس مندر کی بہت بڑی اہمیت ہے, مسلمانوں کے لیے بھی اہمیت ہے. وہ اس لیے کہ اسی ایریے میں اہل بیت نے
کربلا لی تھی جب اس پر مشکل ٹائم آیا تھا, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اہل بیت کا ساتھ دیا تھا, ہم مولائی ہم نے اہل بیت کا ساتھ دیا تھا. اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ رولنگ دیں کہ جلد از جلد وہاں راستہ کھولا جائے تاکہ وہ کربلا والا منظر پیش نہ ہو, جو کربلا میں ظلم ہوا تھا وہاں ظلم نہ ہو. جی سینیٹر پلور شاہ جی. چیئرمین صاحب, میں آپ کی توجہ اور ایوان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گی. جو غزہ میں کل ایک میسیکر ہوا ہے, ظلم و ستم کی داستانیں وہاں رقم ہوئی ہیں, ایک فیک طریقے سے وہاں امداد کی تقسیم کا انتظام کیا گیا جس کی ذمہ داری اب کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نہیں لے رہی, اور جب بھوکے بلبلاتے ہوئے پیاسے لوگ وہاں گندم کی ایک بوری لینے پہنچے تو ان پر جو ہے حملہ کر دیا گیا اور اسرائیلی فوج نے ان کو گولیوں سے بھون ڈالا, جس کے نتیجے میں کئی سو فلسطینی شہید ہوئے. اب رمضان کی آمد ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باقیوں کو ہم کیا کہیں, ہمارے یہاں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی. جرمنی میں کل لاکھوں کا مجمع سڑک پہ تھا, یہاں کیا سب کے ضمیر مرے ہوئے ہیں؟ کوئی ایک بندہ سڑک پہ نہیں آیا. اور باقی مسلمان ملکوں کی تو کیا بات کریں, اس رمضان میں کسی روزے نہ زکوٰۃ حج کیا کس کام آئے گا, اس کی کیا حیثیت ہوگی جب ہم ایک بوری آٹا نہیں پہنچا سکتے, اور تو کچھ نہیں ہم یہاں آواز نہیں اٹھا سکتے. آج ہم کم از کم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان پہ فرض ہے ہم ایک ریزولوشن یہاں لاتے ہیں کہ اس جو کل میسیکر ہوا اس کی کم از کم ہم مذمت تو کر سکتے ہیں, جو ایمان کا کم ترین درجہ ہے وہ تو کریں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, یہ ہم سب پہ فرض ہے. جی تھینک یو جی. سینیٹر تاج حیدر صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. بلوچستان آج پھر ایک تباہی کا شکار ہے. سارے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, گوادر کی خبریں تو ہم تک پہنچ رہی ہیں, لیکن باقی جو ماہی گیروں کے وہاں پہ گاؤں گوٹ ہیں اور جو دوسرے شہر ہیں ان کی تو ہمیں خبریں تک نہیں پہنچ رہی. میں نے جو آپ سے گزارش کی تھی منگل کے روز, وہ تھی گوادر کے پاور پلانٹ کے سلسلے میں, اور یہ خبر چھپی تھی اس دن اخبار میں کہ گوادر کے پاور پلانٹ کو روکا جا رہا ہے. میں جب یہاں کی سی پیک کمیٹی کا سربراہ تھا جس میں 23 ممبر تھے, اب تو خیر ایک گزشتہ حکومت نے جب سی پیک کو ختم کیا تو سینٹ کی وہ سی پیک کمیٹی بھی ختم ہو گئی, تو پوری کمیٹی گئی تھی وہاں پہ اور ہم نے دیکھا تھا یہ سارا پاور پلانٹ. اس کی ابتدا تک نہیں ہوئی تھی, فاؤنڈیشن تک نہیں بنی تھی. لیکن یہ کہ وہاں پہ ایک ریورس آسموسس پلانٹ لگی ہوئی تھی جو کہ کام نہیں کر رہی تھی. ہم نے کہا کہ ہم اسے بغیر کسی معاوضے کے کرا دیں گے, ٹھیک, لیکن یہ کہ اس آفر کو نہیں مانا. میں نے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے یہ بھی آفر کی تھی کہ 10 ہم آر او پلانٹس گوادر کے عوام کے لیے تحفتاً ہم پیش کریں گے اور ان کو چلا کے بھی دیں گے. اس کو بھی نہیں مانا گیا بات کو.